ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ ملالہ یوسفزئی تقریباً 14-15 سال بعد پاکستان دوبارہ آئی ہے اور اپنے آبائی علاقے شانگلہ کا وزٹ بھی کیا، جہاں پر میڈیا بھی موجود تھا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ آئی اور وہاں پر اس نے ایک سپیچ بھی کی۔ لیکن اس کے آنے کے ساتھ ہی کچھ جو پشتون سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وغیرہ ہیں، یا جن کے پاس سوشل میڈیا میں بہت بڑی فالوور ہے، جس طرح طاہر خان ہو گئے TKR والے، یا باقی کچھ ساتھی ہو گئے، یا باقی لبرلز جو ہو گئے، انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرنے کی کوشش کی، جس کے بارے میں ہم کوئی تنقید نہیں کرتے۔ لیکن کچھ چیزیں یہاں پر میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ملالہ یوسفزئی پر تنقید ہوتی ہے۔ کچھ لبرلز کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاکستانی ہر کنٹروورسی میں آ جاتے ہیں اور بس بلا وجہ تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، تو میں آپ کو کچھ ثبوت دینا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے طاہر خان بھائی کو لوگ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں ان کو ذاتی طور پر تو کبھی نہیں ملا، البتہ یہ ضرور پتہ ہے کہ ان کا جو گھرانہ ہے وہ ایک اسلامی گھرانہ ہے، تبلیغی گھرانہ ہے، دین سے جو ہے وہ تعلق رکھنے والا گھرانہ ہے۔ لیکن انسان ہے، کچھ چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں۔ پہلی بات دیکھیں، ملالہ یوسفزئی کیوں کنٹروورشل ہے؟ وہ تو الگ باتیں ہیں کہ بھئی حملہ ہوا یا نہیں ہوا، یا کوئی پلاننگ تھی یا جو بھی تھا۔ کنٹروورشل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملالہ یوسفزئی کا ایک انٹرویو آیا تھا، جس میں ملالہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں ایک ساتھ رہنے کے لیے نکاح کیوں کرنا پڑتا ہے، دو لوگ آپس میں ایز اے پارٹنر بھی رہ سکتے ہیں۔ پھر آگے یہ کہا کہ بھئی میری امی نے کہا کہ نہیں، آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، شادی ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اس ایک جملے کا نقصان یہ ہوا کہ ملالہ یوسفزئی ایک نام ہے، پوری دنیا جانتی ہے، پاکستان کے علاقے سوات شانگلہ یہاں سے ایک تعلق ہے، جس کے ذریعے ایک ایسی ذہن سازی لوگوں کی کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ بھئی پٹھان جو ہیں یا جو پاکستانی ہیں، ان کی نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح کی سوچ رکھتی ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ نکاح کو مسلط کیا جاتا ہے۔ اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے بہت سارے انٹرویوز میں نشر کیا گیا۔ یہ ایک وجہ ہے کنٹروورشل ہونے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نقاب کے بارے میں ملالہ یوسفزئی کا ایک اور انٹرویو موجود ہے، جس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ پاکستانی خواتین کو محدود کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ میں کانفیڈنس ان کا نہیں رہتا۔ یہ چیزیں ایک پاکستانی لڑکی، ایک مسلمان لڑکی، ایک پشتون کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی لڑکی، سوات کے علاقے شانگلہ کے علاقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی اگر اس طرح کی باتیں کرتی ہے اور پھر انہی باتوں کو ہائی لائٹ کر کے پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک فیم ملتی ہے، تو یقیناً یہ چیزیں جو ہوتی ہے وہ انسان کو کنٹروورشل بنا دیتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جہاں تک قربانی کی ہے، ملالہ کے ساتھ وہاں پر اور بھی بچیاں تھیں، اور بھی جو ہے اس طرح کے واقعات ہوئے تھے۔ ان کے لیے ان کو کیوں امریکہ نہیں اٹھا کر لے کر گیا؟ ان کو کیوں نوبیل پیس پرائز نہیں دیے گیا؟ نوبیل پیس پرائز جو ہے وہ اسلام کا پرائز نہیں ہے، وہ ایک ویسٹرن پرائز ہے۔ وہ آپ کو وہ ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے جو ہے وہ اس طرح کے لوگ گزرے ہیں جو اس پرائز کے اصل میں حقدار ہیں، ان کو تو نہیں ملا۔ تو ضروری نہیں کہ ویسٹرن کنٹریز نے اگر نوبیل پیس پرائز دے دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ بندہ بہت بڑا امن کا علم بردار بن گیا۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ ٹھیک ہے ملالہ جو ہے وہ خواتین کی آواز بننے کی کوشش کرتی ہے، تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آج تک آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ اور یہ جو لوگ آج ویلکم کر رہے ہیں ملالہ کو، ٹھیک ہے کرو، کوئی بات نہیں، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیا وہ پاکستان کی عزت نہیں؟ کیا وہ پاکستان کی ناموس نہیں؟ کیا اس کے لیے ہماری غیرت نہیں جاگتی؟ کیا اس کے لیے ہم نہیں سوچتے کہ یار وہ بھی تو، اس کو بھی تو قید رکھا ہوا ہے، اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ رہا کیا جا رہا؟ کیا ثبوت ہے امریکہ کے پاس؟ کتنی کوشش کی گئی ہمارے ملک میں اس کی بہن فوزیہ صدیقی کی طرف سے، کیا ملا؟ نتھنگ۔ اسی طریقے سے اگر ہم ملالہ یوسفزئی سے ایک اور سوال کریں کہ آپ کے سوات میں، یا پھر یہ جو بنو کا علاقہ ہو گیا، جو پٹھانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، پشتونوں کو جو قتل عام کیا جا رہا ہے، آپ کی آواز یہاں پر کہاں ہے؟ ویئر از یور وائس؟ آپ یونائٹڈ نیشن کے ایک ایمبیسیڈر ہیں، اتنے پیسے آپ کو ملتے ہیں، آپ نے کس کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ نہیں اٹھائی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کی قربانی کو اپریشیٹ کرنا ہے تو کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے غلط جملوں کو، غلط باتوں کو، غلط انٹرویوز کو چھپانا شروع کر دیں، یا پھر اس کے اوپر بات نہ کرنا شروع کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ایک ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے اس کو فائرنگ کی گئی ہے، ٹھیک ہے اس کو زخمی کیا گیا، ٹھیک ہے اس کو جو ہے اس نے ایک آواز اٹھانے کی کوشش کی، بٹ آن دا ادر ہینڈ کہ اگر ایک لڑکی اتنی زیادہ تعلیم کے حوالے سے فوکسڈ ہے، تو پھر وہی لڑکی حجاب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہے، نکاح کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتی ہے؟ مطلب اسلام کے خلاف کیوں باتیں ہو رہی ہیں، اسلام ہی کے خلاف کیوں جملے منہ سے نکل رہے ہیں؟
تو یہ ان چیزوں کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے پھر میرے پہ طاہر بھائی اور باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک شخص کنٹروورشل ہو جاتا ہے تو بہتر ہے یہاں پر انسان خاموشی اختیار کر لے. خاموشی اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز یو ڈونٹ نو کہ آیا واقعتاً یہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے اس میں ریئلٹی ہے یا نہیں ہے. پریانکا چوپڑا جو انڈیا کی ہے اس کو بھی ایمبیسڈر بنایا گیا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ فلسطین کی بچیوں کے لیے آواز کیوں اٹھائی جا رہی ہے، اس سے بھی سوال کیا گیا تھا. تو میں دوبارہ یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ملالہ یوسفزئی فلسطین کی بچیاں ہو گئی، کشمیر کی بچیاں ہو گئی، انڈیا کی خواتین ہو گئی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی خواتین جن کے اوپر ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، سیریا کی خواتین ہو گئی جن کے اوپر ویسٹرن کنٹریز کی طرف ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. لیکن جن کے اوپر تھوڑے بہت مسائل اسلامک کنٹریز پہ ہے تو وہاں پر آپ کو آواز اٹھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ ویسٹرن ملک میں رہتی ہیں، آپ کے پاس سٹیزن شپس ہیں، آپ کے پاس اسکالرشپس ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ بجٹس ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. میری طاہر خان بھائی سے بھی گزارش ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس چیپٹر کو کلوز کر دیں، باقی اس کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز آپ ریئلٹی سے واقف نہیں ہو. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم پاکستانی جو ہے وہ کانسپریسی تھیوریز کے پیچھے بہت بھاگتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تلخ حقیقت ہوتی ہے جن کے اوپر انسان کو کھل کر بات کرنی چاہیے. میں نے اس حوالے سے پشتو میں بھی ویڈیو بنائی ہے جو میرے ایک اور پیج محمد آفاق خان کے نام سے ایک اور پیج ہے اس پر موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو وہاں پر جا کر اپنے پٹھان بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. باقی ہماری یہی دعا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، ان کو بھی مکمل حق ہے جس طرح مردوں کا حق ہے. جو حق اسلام نے دیا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے ملک میں جو بھی کوئی کرے. ہمارے ملک میں خواتین کو اتنا ہی حق ملنا چاہیے جتنا حق اسلام نے دیا ہے، وہ والا حق نہیں جس سے لبرلز خوش ہوتے ہیں، جس سے ویسٹرن کنٹریز خوش ہوتی ہیں. اور ایک بک چھاپنے سے، نوبل پیس پرائز ملنے سے پاکستان کا نام روشن نہیں ہوتا ہے. پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے جب کوئی اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے کام کرے. لیکن اسلام کے اوپر انگلی اٹھا کر اگر آپ پاکستان کا نام روشن کریں تو ہمیں آپ کے روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کچھ باتیں سمجھ آئی ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا. اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو اخلاق کے دائرے میں مجھے سمجھائیے، میں انشاءاللہ ضرور اپنی غلطی کا ازالہ کروں گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.